السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت قرآن کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ اب آج کے اس درس میں ہم حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی قرآن کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن مقدس میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا، کیونکہ اس آپ کی قصے میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں صبر، تقوی، حکمت اور اللہ پر بھروسہ کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب سن کر سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ تم سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے والد انہیں زیادہ محبت دے، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے والد سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جنگل لے کر گئے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز جگہ میں پھینک دو تاکہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ چنانچہ وہ کنویں میں ڈال چکے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ انہوں نے ایک جھوٹی من گھڑت کہانی گڑھ لی اور ان کے کپڑوں پر جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بچا لیا، اور کچھ مسافر کنویں سے پانی لینے آئے تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں سے نکال لیا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ یوسف میں کیا کہ پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، وہ کنویں اور ڈول میں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اوپر آئے۔ قافلے والوں نے آپ کو مصر لے جا کر عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورتی، آپ کے حسن و جمال سے، آپ کی خوبصورتی میں پاگل ہو گئی اور آپ کو گناہ کی طرف بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا اللہ رب العالمین کی پناہ، اور انکار کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کے انکار کے باوجود جب وہ ان کے قریب آئی، آپ دروازے کی طرف بھاگے، لیکن آپ کا کرتا پھاڑ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے ارادہ کیا، اور وہ بھی اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو اس کا ارادہ کر لیتے۔ جب یہ معاملہ ظاہر ہو گیا تو عزیز مصر نے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، مگر شہر میں یہ باتیں عام ہو گئی۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جیل بھجوا دیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے قیدیوں کے خوابوں کی درست تعبیر بیان کی، جس کی بدولت ان کی حکمت، ان کی دانائی مشہور ہو گئی۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں آپ نیک لوگوں میں سے ہیں کہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو خبر دی کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا شراب پلانے والا بنے گا۔
کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں 7 خشک بالیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی ہوں گی، پھر 7 سال قحط سالی ہوگی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ یوسف میں کیا کہ تم 7 سال تک مسلسل کھیتی کرو، پھر جو فصل کاٹو تھوڑا سا چھوڑ کر باقی سب کو سنبھال کر رکھو، پھر 7 سخت سال آئیں گے، قحط سالی آئے گی، جو تم نے جمع کیا وہ کھانے کے لیے یوز کرو۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی، آپ کی دانائی سے کافی متاثر ہوا اور انہیں قید سے نکال کر اپنا وزیر بنا لیا۔ قحط سالی کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، کیونکہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے وہاں بھی قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں پہچانے، مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آپ نے ایک ترکیب سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائیوں کو احساس ہوا کہ وہ ظلم کر چکے ہیں تو انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ یوسف میں کیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی مصر بلوایا اور ان کی خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ جب ان کے والد اور ان کے بھائی ان کے سامنے جھکے تو آپ نے کہا اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے قصے میں ہمیں صبر، تقوی، دیانتداری، حکمت اور اللہ پر بھروسے کا سبق ملتا ہے۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کئی آزمائشیں آئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ذات پر بھروسہ کیا۔ عزیز مصر کی بیوی کے فتنے سے بچے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ برے حالات میں بھی صبر اور ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ بھائیوں کے ظلم کو معاف کیا، جس سے ہمیں معافی اور درگزر کا درس ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو کامیابی عطا کرتے ہیں، اور مشکل کے بعد اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سبق نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔